ہو گئی، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی وہ بانجھ ہو چکی ہے، تو اب تو کوئی امید نہیں ہے اولاد ہونے کی۔ لیکن ان کو یہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے کام ہے، جسے وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اب آگے فرمایا جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قال کہا، انہوں نے کہا سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہ ان کو حیرت جب ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا، جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جب ان سے یہ فرمایا گیا، انہوں نے کہا رب جاؤ، اے میرے رب جاؤ، بنا دے لی، میرے لیے، آیت، کوئی نشانی، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، کہ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ اب یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دینے والا ہے، تو میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ اعلیٰ کہا گیا آیتوں کا، آیتو نشانی کا تیری نشانی، مطلب تیری نشانی یہ ہے اللہ یہ کہ نہ تو کلم الناس، تو کلام کر سکے گا لوگوں سے، تیری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے تو بات نہیں کرے گا، ثلاثت ایام، 3 دن، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، الا رمضان، لیکن بات کرنے کے لیے تو اشارے استعمال کرے گا، کہ اشارے کے علاوہ تو کسی سے کوئی بات نہیں کر سکے، یہ تیرے لیے نشانی ہوگی، جب تو یہ دیکھے کہ تو بات نہیں کر پا رہا تو یہ تیرے لیے نشانی ہے۔ وَذْكُرْ، اور یاد کر ربا کا، اپنے رب کو، اور اپنے رب کا ذکر کر، اس کو یاد کر، کثیراً، بہت زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کر، بالعشی، شام کے وقت، عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، عشاء کہ وہ شام کے بعد کی نماز ہوتی ہے، بیسیکلی شام کا جو وقت ہے وہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے عشاء کی نماز پہ، بالعشی، عشاء کے مطلب شام کے وقت، والابکار، اور صبح، ابکار جو ہے وہ بکر کا مطلب جو ان ٹچڈ ہے، مطلب بالکل صبح، صبح کا وقت جو ہے اس کو، اس وقت کوئی کام کسی نے پہلے نہیں کیا ہوتا نا، مطلب دنیا کا کوئی کام نہیں انسان کرتا، تو اس کو جو ہے وہ اس کی جمع جو ہے وہ، اور اس کو فرمایا گیا وہ ابکار، اور صبح کا وقت، اسی سے پھر بہت سے الفاظ ہم دیکھتے ہیں، جیسے جو نوجوان مرد یا عورت وہ ابھی جوانی میں ہوتے ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، تو ان کو بھی باکر و باکرہ کہا جاتا ہے، تو ورجن جسے ہم کہتے ہیں، تو مطلب یہ بالکل صبح کا وقت، صبح کا، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو شام کو اور صبح کو۔ اب سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہ باتیں جب فرشتے نے ان کو سنائی تو ان کی اچھی سماعت تھی، مطلب وہ سن بھی آسانی سے سکتے تھے اور اچھی حالت میں تھے، تو ان کو گمان تو یہی تھا کہ یہ بشارت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ اس معاملے میں نہایت متواضع، متقی اور محتاط بندے تھے، اس وجہ سے دل کے گوشے میں ان کے یہ کھٹک موجود تھی کہ ممکن ہے یہ اپنے ہی گنبد دل کی یہ صدائے باز گوش سنائی دے رہی ہو، کہ مجھے مطلب میں اپنے ہی دل میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں، کیونکہ دیکھیں ایک انسانی سائیکالوجی بھی ہے نا، بڑی عام سی چیز ہے کہ انسان جس چیز کا ذکر کرتا ہے نا کہ مجھے یہ میرے پاس ہونی چاہیے، پھر اس کو یہ اگر کوئی اسے کہہ دے اس طرح سے غیبی آواز کوئی سنائی مثال کے طور پر دے دے، یا کوئی اس کو کہہ دے، تو اسے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو ایک طرح سے یہ چیز تھی کہ ان کو یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ہی اپنی آواز ہے، تو ممکن ہے اس کے اندر نفس کی مخفی آرزوؤں کا کوئی دخل ہو، جن سے شیطان نے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو، اس وجہ سے انہوں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی کہ میرے رب میرے لیے کوئی ایسی نشانی دے دے کہ جس سے مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت تیری ہی طرف سے ہے، تو اس میں نفس یا شیطان کا کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی اور ان سے یہ فرمایا گیا کہ آپ کے لیے یہ نشانی ہے کہ 3 دن تک آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، تو صرف اشاروں سے بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح جو ہے یہ آپ کرتے رہیں گے جیسے آپ کرتے ہیں، تو ان چیزوں میں مشغول رہنا کہ اب خاص مدت کے لیے آدمی پر ایک ایسی اگر حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ زبان کے ساتھ کوئی ایسی بات ہی نہ کر سکے، کوئی دنیا کی بات نہ کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل کر سکے، تو یہ کسی شیطانی تصرف کا نتیجہ تو ہو نہیں سکتی، تو یہ ہو سکتا ہے، یہی اس کی ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرشمہ ہے اس کے لیے۔ تو اگر یہ بات جو ہے کسی شیطانی اثر سے پیدا ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ اس کے بالکل برعکس، یعنی آدمی دنیا داری کی باتیں تو کر سکتا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں جو ہے نا وہ اس کے لیے پھر بڑی مشکل ہو جاتی۔
کیونکہ شیطان اگر کوئی کام کرے گا تو اس میں دنیا داری ہی کی طرف وہ تو انسان کو لے کے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تو شیطان انسان کے دل میں سے نکالنا چاہتا ہے. تو اب سیدنا زکریا علیہ السلام پر یہ حالت غیر اختیاری طور پر طاری کر دی گئی. تو یقیناً یہ اس چیز کی نشانی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ہے اب وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو عطا فرمانا چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اس میں شیطان کے دھوکے کا کوئی دخل نہیں ہے کہ یہ کوئی خیال ایسے ان کے دل میں آ گیا. تو قرآن نے یہاں پر ایک بات کی اور بھی تردید کر دی جو کہ ضمناً ہے, اور یہ انجیل لوکا کے اندر بیان بھی مولانا میاں سنی صاحب نے اس کا ذکر فرمایا. تو کہ اب انجیل لوکا میں یہ بات کیا کی گئی کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو یہ حالت پیش آئی, وہ ان کے اپنے نعوذ باللہ جرم کی سزا تھی کہ انہوں نے فرشتے کی بات کا اعتبار نہ کیا اور سوال کر بیٹھے کہ مجھے اس کی کوئی نشانی دی جائے. تو اس وجہ سے ان سے یہ اس طریقے سے ان پہ یہ چیز طاری ہو گئی کہ جی وہ بات نہیں لوگوں سے کر پا رہے تھے, جیسے انسان گونگا ہو جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی حالت تھی. نعوذ باللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن سیدھا سیدھا بتاتا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک نشانی تھی. تو جو لوگ اصل میں بات یہ ہے کہ جو قرآن کے جو اسلوب بیان ہے, قرآن جس طریقے سے بات کرتا ہے, جس طرح سے لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے اچھی طرح سے, لوگ بیسیکلی اس اسلوب بیان کو نہیں جانتے. تو اس لیے ممکن ہے کہ یہ شبہ پیش آئے ان لوگوں کے لیے کہ آیت میں یہ بات مذکور ہے کہ تم 3 دن کسی سوائے اشارے کی بات نہ کر سکو گے, لیکن اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ ذکر و تسبیح کر سکو گے. اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ آیت میں اس تصریح کی جگہ تسبیح و تحلیل کی ہدایت رکھ دی گئی ہے. ظاہر ہے یہ ہدایت اسی لیے کی گئی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے تھے. اگر اس ہدایت کے ساتھ وہ تصریح بھی ہوتی تو یہ ایک بے فائدہ دولت ہوتی جو قرآن کی بلاغت کے شایان شان نہیں ہے. اب یہ جو ذکر فرمایا بالعشی والابکار کہ صبح اور شام اور صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو, اور اس قسم کے جو دوسرے اسالیب اور بھی مقامات پر قرآن پاک میں آئے, تو یہ بھی ہم اس طرح بولتے ہیں جیسے کہ صبح و شام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہو. تو یہ وہی جو اسلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. اب دیکھیں سیدنا زکریا علیہ السلام کا قصہ یہاں تک اس کو لا کر اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سیدہ مریم جو وہاں پر پرورش پا رہی تھیں تو انہوں نے جب کہا اس قالت ان سے جب کہا اس قالت الملائکہ, تو کنہوں نے, فرشتوں نے. اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم, اے مریم, ان اللہ اصطفاکی, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے, وطہرکی, اور تجھے پاک کر دیا ہے, واصطفاکی, اور تجھے چن لیا ہے, علی نساء العالمین, دنیا کی تمام خواتین کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اللہ اپنے نیک بندوں کا کس طریقے سے ذکر فرماتے ہیں. سیدہ مریم کا ایک تو دیکھیں ان کی والدہ نے جو دعا کی تھی کہ میں اس کو یا اللہ تیری عبادت کے لیے تیرے دین کے لیے اپنے بچے کو وقف کروں گی. تو سیدہ مریم جب پیدا ہوئی ان کو جب کر دیا گیا وقف دین کے راستے میں, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے جس طریقے سے عبادت اور ریاضت میں مصروف تھیں تو ان کو بھی فرشتے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اے مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے. اور آگے ایک صفت ان کی اور بیان فرما دی, ایک ان کی فضیلت بیان فرما دی. وہ کیا ہے؟ وصطفیٰ. ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی یہ ذاتی طور پر ان کے لیے فرما دیا گیا کہ تجھے اللہ نے چن لیا ہے کہ تو جو کام کر رہی ہے دین کے لیے کام کر رہی ہے تو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بندیوں میں سے ہے, اور اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہر طرح کی چیزوں سے, دنیا کی چیزوں سے اللہ نے تجھے پاک کر دیا. وصطفیٰ. اب دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ آگے چل کے جب سیدہ مریم کا ہم قصہ دیکھتے ہیں اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آگے آئے گا اور ان کی پیدائش اور بغیر باپ کی ان کی پیدائش, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک ضمیمہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اس واقعے کا آگے چل کے جو آئے گا کہ سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اور ان کو پاک کر دیا, ان کو پاک رکھا. وصطفیٰ کی, اور چن لیا تجھے علی نساء العالمین, دنیا کی تمام خواتین کے اوپر. تو یہ ان کی فضیلت بیان فرما دی یہاں پر. اب یہاں سے یہ جو 2 آیات ہیں آیت 42 اور 43 ان کا ہم اکٹھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. تو پہلے آیت نمبر 43 بھی پڑھ لیتے ہیں. اس میں فرمایا یا مریم, اے مریم, اقنتی. اقنتی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں اپنے فرما برداری کر,
لے ربی کی، اپنے رب کی، اپنے رب واسطے اپنے رب کے، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کی، کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو شریعت مصری میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کو مان، وسجودی اور سجدہ کر، ورقعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ہم چلتے ہیں ان دو آیات کی اکٹھی یہاں پر تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ بیان فرمایا استفا کا، تو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں جیسے لفظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، تو مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ چن لے۔ تو استفا کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے چھانٹنا یا انتخاب کرنا۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں اس کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی خاص کام کے لیے منتخب کر لینا، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ جب کسی اپنے بندے کو کسی خاص کام کے لیے منتخب کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ مصطفیٰ ہے، اس کو چن لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو سیدہ مریم کو یہاں پر فرمایا کہ مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے۔ سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ نشانی ایک بہت بڑی خدائی امانت بھی تھی جو ان کے سپرد ہونے والی تھی، اور ساتھ ہی ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ امتحان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آنے والا تھا۔ دیکھیے ایک عام سا دنیا کا قاعدہ ہے کہ انسان کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہونا تھا۔ یہاں پر صرف ماں کے گھر میں، ایک کنواری ماں کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا تھا ان کو فرمانا تھا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس سے پہلے جیسے کہا نا کہ اس کا ایک ذمے کے طور پر کہ آگے چل کے جو واقعہ پیش آنا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دیا، اور سیدہ مریم کے وہاں پر جو خصائل ہے اور ان کی فضیلت ہے اور ان کی پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ اور جب یہ سارا کچھ ہونا تھا تو پھر ان کی قوم نے جس طرح کے ان کے اوپر الزامات لگائے، ان کو جس طریقے سے ان کو طعنے دیے، وہ بھی ہم آگے چل کے اسی صورت کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو مخاطب کیا گیا۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی تھا۔ تو یہ چیز اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امانت کا وزن اٹھانے کے لیے ان کی خاص تربیت فرمائے۔ اب یہ تربیت ان کی فرمائی جا رہی ہے تاکہ وہ آنے والے مراحل میں حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اسی تربیت کو یہاں پر تطہیر سے تعبیر فرمایا، یہ جو فرمایا نا طہرکی، اور پاک کر دیا تجھ کو، تو یہ ان کی تطہیر یہاں پر فرما دی۔ اسی تربیت کو ایک تطہیر کے معنی میں ہم لیتے ہیں۔ تو پھر یہ جو استفاء ہے اس کے متعلق تصریح فرمائی کہ یہ استفاء کوئی معمولی استفاء نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عالم کی عورتوں پر تھا، دنیا کی تمام عورتوں کے اوپر تھا۔ تو استفاء کے بعد علا کا صلہ، یہ جو فرمایا نا آگے کہ علا نساء العالمین، کہ ساری دنیا کی خواتین کے اوپر تجھے یہ کہ ان کے اوپر تجھے چن لیا ہے، تو یہ جب آتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک ترجیح اور فضیلت کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو فضیلت دے دی گئی ساری دنیا کی خواتین کے اوپر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم امانت سپرد کرنے کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں سے انہی کا انتخاب فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جس میں سیدہ مریم کا کوئی شریک موجود نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس بار امانت کی تیاریوں کے لیے حاطف غیبی یعنی جو غیبی فرشتہ ہے اس نے ان کو ہدایت کی کہ کیا ہدایت کی کہ اگلی آیت میں جو فرمایا گیا نا کہ اپنے رب کی فرما برداری اختیار کر۔ اب یہاں پر جو اقنتی ہے، اقنتی اس کا معنی کیا ہے کہ جو ہے کہ پوری نیاز مندی اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک جاؤ۔ اس نیاز مندی کا بہترین اظہار نماز میں ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بیسیکلی ہمیں کیا سبق کیا دیتی ہے کہ دیکھیں نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک چیز کا ذکر فرمایا خشوع و خضوع۔ خشوع و خضوع کیا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ چیز لائیں کہ ہم مالک الملک جو ہے، ساری بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے، اس ساری کی ساری کائنات کی، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے سامنے ہم قیام کرتے ہیں، اس کے سامنے ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں۔ اچھا اس سب میں کیا ہے کہ ہمارا ایک تعلق بنتا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، اور یہ تعلق اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے جتنا زیادہ ہمارا دھیان نماز کے اندر ہوگا۔ ہم نماز کے اندر اپنا دھیان لگاتے ہیں
تو हमारा अल्लाह तबारक व तआला के साथ कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत होता चला जाता है। जितनी हम ज़्यादा गहराई में जाते हैं, नमाज़ के देखिए हम इसका पूरा तरीक़ाकार के अलावा इसके जो अल्फ़ाज़ हैं और इसके अंदर जिस तरीके से जब हम नमाज़ को शुरू करते हैं और फिर जो कुछ हम इसमें पढ़ रहे हैं, उनके तर्जुमे की तरफ हम गौर करें कि कैसे-कैसे वो अल्फ़ाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाए हैं, कि हम अल्लाह तबारक व तआला का एक उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, उसका कलाम पढ़ रहे होते हैं, उसकी जो उसने कुरान के अंदर बयान फ़रमाया हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसकी हम तस्बीह करते हैं। तो ऐसे कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने है और हम उससे बातें कर रहे हैं, तो ये एक कनेक्शन ये अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ के अंदर दे दिया। तो इसमें इस चीज़ का ज़िक्र जो है वो अ, हो गया। तो अब इसके बाद जो है वो फरमाया गया कि वस्जुदी वरक़ाई। तो अब बलागत का ये नुक्ता भी यहाँ पर मलहूज़ है कि नमाज का ज़िक्र यहाँ इसके अहम अज्ज़ा से हुआ है। ये असलूब कुरान ने जहाँ-जहाँ अख्तियार किया है, उससे नमाज के इस्तग़राक़ और इन्हिमाक, उसकी मदावमत और उसके लिए इज़्तिराब और बेक़रारी का इज़हार होता है। इस नुक्ते की अल्लाह ताला ने चाहा तो आगे चल के हम मज़ीद इसकी तफ़सीर जो है ना वो भी करेंगे अगली आयत के अंदर। तो इसके बाद जो ये फरमाया कि मा अर्राकिईन, तो इसकी कैद जो है ये क्या मतलब हुआ? तो ये तो इसका मतलब है कि जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, उनके साथ नमाज़ पढ़ो। नमाज़ पढ़ने वालों के साथ नमाज़ पढ़ने का क्या मतलब हुआ कि नमाज़े बाजमात। तो नमाज़े बाजमात की अहमियत यहाँ पर इसके अंदर वाज़ेह कर दी गई। और ये उस नमाज़ की तस्वीर भी है जिसकी सआदत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम को हासिल थी। वो चूँकि जैसे हमने पहले देखा कल के तफ़सीर में कि वो हैकल के अंदर ही मुअतकिफ़ थीं, वहीं पर वो एतकाफ़ कर रही थी, तो इस वजह से उन्हें खलवत की नमाज़ों के साथ-साथ जमात की नमाज़ों की बरक़ात भी हासिल थी कि जब सारे लोग इकट्ठे होते थे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो उसमें भी हिस्सा लेती थीं। अगली आयत में आयत नंबर 44, ये 2 आयतें यहाँ होंगी 45 तक। 44 में फरमाया, अब ये जो किस्से हैं सैयदा मरियम की वालिदा का, सैयदा मरियम का, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और उसमें ज़िक्र सैयदना याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला और आगे चल के जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आएगा, अभी तक अगरचे ज़िक्र नहीं उनका हुआ, तो फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिका, ये सारा कुछ मिन अंबाइल ग़ैब, ये गैब की खबरें हैं। गैब के बारे में हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा के शुरू में कि वो चीज़ें जो हमसे छुपी हुई हैं, जिनका हमें नहीं पता। अब देखें ये वाक़यात जो हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से तकरीबन कमोबेश 600 साल पहले के हैं। तो अब उस वक़्त के जो वाक़यात हैं, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़यात मिन अंबाइल ग़ैब, ये गैब की खबरें हैं। नुहीही, हम वही करते हैं, इलैक, आपकी तरफ। ये खबरें हम आपको वही के ज़रिए से पहुँचा रहे हैं। आपके पास हमारा पैगाम रसां आता है, वो आपको ये सारी खबरें देता है। वमा कुंता, और नहीं थे आप, वमा वमा कुंता, और नहीं थे आप, लदैहिम, उनके पास, आप उनके पास नहीं थे, इज़ युल्कूना, जब वो डालते थे, अक़लामहुम, अपने कलम, अय्युहुम, कौन उनमें से, अय्युहुम, कौन उनमें से, यकफुलु मरियम, उनमें से कौन मरियम की परवरिश करेगा। जब वो इस चीज़ के बारे में, जब जैसे हम कहते हैं ना कि किस कौन करेगा भई, ये उस बंदे को चुनने के लिए तरीक़ाकार इख्तियार करते थे कि इसकी परवरिश, इसकी कफ़ालत कौन करेगा, तो आप उस वक़्त उनके पास तो मौजूद नहीं थे। वमा कुंता, और ना थे आप, लदैहिम, उनके पास, इज़, जब, यख्तसिमून, वो जब आपस में झगड़ रहे थे। तो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन दोनों वाक़यात में आप वहाँ मौजूद नहीं थे। तो ये सारी खबरें हम आपको कैसे दे रहे हैं? ये वही के ज़रिए आपको खबरें पहुँचाई जा रही हैं। यहाँ पर देखें अल्लाह तबारक व तआला क्यों इन चीज़ों का ज़िक्र फरमाता है? इसकी हकीकत तो वही जानता है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे सामने आती है, अल्लाह तबारक व तआला को उस सब का इल्म है, जो कुछ हम हमारे पहले हो चुका और जो कुछ अभी हो रहा है और जो हमारे बाद में होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जो भी इंसान दुनिया के अंदर होंगे, जब उनको ये खबरें दी जाएगी तो उनको ये पता चले कि ये खबरें सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास ज़रिए से अपने नबी को पहुँचाता है। तो अब ये आयत जो है इसमें इस्नाए कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक इल्तिफ़ात की नौयत रखता है कि आपको मुखातिब करके ये फरमाया जा रहा है कि गैब की खबरें हैं, यानी आपके इल्म और इत्तला से बाहर की खबरें हैं।
اس لیے کہ نہ تو یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں ہی، یہ ساری کی ساری جو کچھ یہاں بیان ہوا ایز سچ، نہ تو یہ تورات اور انجیل میں، اگرچہ واقعات ملتے جلتے ہیں تورات میں اور انجیل میں جو موجود ہیں، بہت حد تک یہ واقع ملتے ہیں، لیکن ساری کی ساری باتیں یہ تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے ذکر کر دیا کہ انجیل لوکا میں جو ذکر کیا ہوا ہے جس چیز کا سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک نشانی تھی، اور نہ تو ان میں موجود ہے اور نہ تم شخصاً ہی ان واقعات کے پیش آنے کے وقت موجود تھے۔ پھر اس صحت اور صداقت کے ساتھ تمہارا ان واقعات کا پیش کرنا لوگوں کے سامنے کہ اہل کتاب کی آنکھیں بھی کھل جائیں، بغیر اس کے کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے نوازا ہے اور شرف وحی سے ممتاز کیا ہے۔ آپ کی طرف وحی آتی ہے اور آپ وہ وہی لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ اہل کتاب پر آپ کی نبوت اور رسالت کی بہت بڑی ایک دلیل ہے، بہت بڑی ایک حجت ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے اصل میں کہ انجیلوں میں اہل کتاب کی تاریخ کا یہ حصہ تقریباً غائب ہے۔ بس کچھ غیر مربوط باتیں انجیل لوکا میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ملتی ہیں، اور بعض اشارے سیدہ مریم کے بارے میں، اور سب سے زیادہ افسوس اس چیز کا ہے کہ سیدہ مریم کا ذکر جو ہے وہ بھی ایک عام عورت کی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ انجیل کے اگرچہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم انجیل کو پڑھیں تو اس میں کچھ الفاظ ہمیں لگے گا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ واقعہ تو بیسیکلی ہے نا۔ تو حد یہ ہے کہ انجیل کے بعض مقامات سے تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اس کا کسی طرح سے احترام نہیں کرتے تھے، جس طرح کہ ان کا کسی طرح احترام نہیں کرتے تھے جس طرح کہ ماں کا احترام کرنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ چیزیں جو ہیں قرآن پاک نے واضح طور پر بتا دی کہ ان کی کیا مقامات تھے ان کے۔ تو ایک عقیدے کے عیسائیوں نے عقیدے کے طور پر چاہے سیدہ مریم علیہ السلام کو جو بھی درجہ دیا ہو، لیکن انصاف یہ ہے کہ ان کا اصلی اور حقیقی شرف قرآن ہی سے نمایاں ہوتا ہے۔ آگے مناسب مقامات پر اس کو ہم مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے سیدہ مریم کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک لفظ کا ذکر ہوا کہ اقلام، تو اس کا مطلب کہ وہ جب چن رہے تھے اس کے لیے طریقہ کار اختیار کر رہے تھے، جیسے ہم پورا اندازی کرتے ہیں کسی چیز کی، بھائی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں بچے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو جی پورا کرتے ہیں کہ کس کی پہلے باری ہے کس کی دوسرے پہ، تو یہاں پر وہ پورا ڈال رہے تھے کہ بھائی مریم کی تربیت کون کرے گا، تو اس وقت نبی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو اقلام سے مراد یہ قرے کے اس دور میں یہ تھا کہ اس کے لیے قرے کے تیر استعمال کیے جاتے تھے، جیسے عربوں کے اندر بھی اس کا استعمال تھا۔ تو جوئے کے تیروں کا استعمال تو شریعت میں حرام ہے کہ اس کو کسی جوئے کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن قرے کے لیے تیروں کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں، کہ اس سے صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ کیونکہ اس کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے ہم اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ جس کا پہلے نام نکل آئے گا وہ یہ کام کر لے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے۔ تو حقوق مساوی ہونے کی صورت میں تصفیہ نزاع اس کے لیے عام طور پر قرے کا طریقہ جو یہ جائز ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اندازی کا یہ طریقہ صرف سیدہ مریم کی کفالت ہی کے بعد میں اختیار کیا گیا، یا دوسرے زیر تربیت خدام ہیکل کے لیے بھی یہی طریقہ رائج تھا جو وہاں پر موجود تھے، تو کیا ان کے لیے بھی یہی کیا جاتا تھا؟ تو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے نزدیک یہ دونوں ہی باتوں کا امکان ہے کہ بنی اسرائیل میں شاید ایسا ہی ہو کہ ان میں جو بھی بچے یا جن بھی لڑکوں کو وہاں پر چنا جاتا تھا اس کے لیے ہیکل میں خدمت کے لیے کہ وہ وہاں پر دین کے لیے وہ وہاں پر داخل ہو، جیسے مدرسوں کے اندر ہوتا ہے ہمارے ہاں، یا کہیں پر جیسے کوئی کسی بچے کی تربیت کو کوئی معاملہ ہے تو ان کے ہاں یہ ایک معاملہ تھا کہ اس کو وہ اسی طریقے سے، تو اس کا امکان ہے کہ جتنے بھی وہاں پر خدام آتے ہوں گے نئے تو ان کی کفالت کا فیصلہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ اور اس کا بھی امکان ہے کہ سیدہ مریم کا معاملہ کیونکہ وہ خاتون تھیں، بچی تھیں اس وقت چھوٹی سی، تو اس وجہ سے بھی وہ خاص نزاکت کا حامل تھا کہ یہ چیز کامن نہیں تھی کہ اس طرح سے لڑکیوں کو وہاں پر ہیکل کے اندر، تو اس لیے ان کا معاملہ جو ہے اس میں خاص نزاکت تھی، تو اس وجہ سے قرآن میں یہ فیصلہ کیا گیا ہو، مطلب یہ کہ یہ بھی چانس ہے کہ صرف انہی کے معاملے میں ایسا کیا گیا ہو۔ تو قرآن بیسیکلی ایک اشارہ غیبی پر بھی محمول کیا جاتا ہے کہ اور ہیکل میں اس کے خدام کے فرائض کی تقسیم کے لیے قرآن کا طریقہ رائج تھا۔ انجیل لوکا میں ذکر ہے کہ جس روز سیدنا زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت ملی، یعنی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی جب ان کو بشارت دی گئی، تو اس روز جس خدمت پر وہ مامور تھے اس کا فیصلہ قرآن کے ذریعے سے ہوا تھا۔ تو آگے جو یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اس میں جس جھگڑے کا ذکر ہے اس کا تعلق صرف
سیدہ مریم علیہ السلام کی سرپرستی سے نہیں معلوم ہوتا، کہ مطلب یہ نہیں لگتا کہ یہ اسی معاملے کے ساتھ، تو ایسا ہوتا تو اس کا ذکر الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کو بھی پہلے کسی کے تحت ہی آ جانا تھا۔ تو مولانا صاحب نے اس کے بارے میں، مولانا میاں حسین اصلاحی، آج کی جو زیادہ تفسیر ہے میں انہی کی تفسیر سے یہ کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا جو ہے، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یہ وہ جو ہیکل کے خدام تھے، جو وہاں کے خدمت گار تھے، ان کے اس سوال پر ہوا ہوگا کہ ایک لڑکی ہیکل کے زمرہ خدام میں شامل ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک معاملہ بن جاتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جو نارملی مرد ہی سر انجام دیتے ہیں، اگر کوئی خاتون وہاں پر آ جائے تو لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو جائیں کہ جی نہیں نہیں، کچھ کہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی تو انسان ہی ہے، اور کچھ کہیں نہیں نہیں جی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ اس میں آپس میں اس کو بھی جھگڑے کا ہی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو یہ اس کے بارے میں اوپر اشارہ آ چکا ہے کہ اس کی روایت تاریخ جو ہیکل کی تاریخ ہے، اس میں کم از کم کوئی جانی پہچانی نہیں ہے کہ وہاں پر خواتین بھی اس میں حصہ لیتی ہوں، ہیکل کے اندر وہ ان کو خدام کے طور پر ان کو شامل کیا جاتا، تو اس وجہ سے یہ سوال موجب نزاکت ہو سکتا تھا۔ ویسے یہ بات بھی کوئی اتنی بعید نہیں ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنافس فی الخیر، کہ کسی بلائی کے معاملے میں کچھ ایسا معاملہ کوئی کہے کہ جی میں نے کرنا ہے، کوئی کہے کہ کوئی اور جو ہے وہ اس چیز کا خواہشمند ہو کہ یہ سعادت جو ہے یہ اس کے، تو اس جھگڑے کا باعث ہوا ہو۔ تو کیونکہ ایک ایسی لڑکی کی کفالت جو کہ معبد کی خدمت کے لیے وقف کی جا رہی ہے، اور جس کی قبولیت روز اول سے نمایاں ہو، دیکھیں ایک چیز تو یہ اور ہمیں یہاں پر ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پر آئیں گی ہیکل کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ان کو وقف کیا جائے، تو دیکھیں کتنے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک نیکی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر ہوگا کہ یار جو بچی یہاں پر آ رہی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے اس ہیکل کے لیے، تو اس کی کفالت کی ذمہ داری ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تو یہ چیز تو پہلے سے یہ نمایاں ہو چکی سیدہ مریم کے اس واقعے سے بھی، تو اس میں بھی لوگ جگڑ رہے ہوں کہ یہ مطلب مختلف جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں پاسبلٹیز یہ موجود ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی جس سے محروم ہونا ہیکل کے خدام میں سے کسی کو بھی پسند نہیں تھا۔ اچھا، آگے چل کے جو آیات ہیں 45 سے لے کر 63 تک، اب اس میں بیسیکلی اب یہ لمبا واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یہاں پر آئے گا، تو اس کی تفسیر میرا خیال ہے ہم کل سے شروع کریں گے اس کی، کیونکہ اگرچہ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 45، اس میں ذکر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آ رہا ہے، تو ان کی خوشخبری سیدہ مریم کو دی گئی، جس طرح سے سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، تو اس طرح سے اس آیت کے اندر ان کی خوشخبری، تو اس کو اجمالاً ہم ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں اور بالکل مختصر سی اس کے بارے میں بات جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، اور مزید تفصیل میں انشاءاللہ پھر کل کے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس واقعے کو آگے مزید جاری رکھا جا رہا ہے، اذ قالتی، جب کہا۔ اب دیکھیں قالا ہوتا ہے مرد کے لیے اور قالتی ہوتا ہے خاتون کے لیے، تو لیکن یہاں پر فرشتوں کے لیے، فرشتے جو ہے ملک کی جمع ہے تو ملائکہ، تو ان کے لیے جمع کے لیے بھی قالت آئے گا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا الملائکۃ، ملائکہ نے یعنی فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اس پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہاں پر بھی یہ جو آیت نمبر 43 تھی، تو اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ 42 میں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، اسی طرح کا بیان دیکھیے اب یہاں پر، اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرکی، یبشرکی، وہ خوشخبری دیتا ہے کی تجھے، وہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، اگر مرد ہوگا تو اس کے لیے کا لکھیں گے، یبشرک، تجھے خوشخبری دیتا ہے، اور خاتون کے لیے کی، مونس کے لیے، تو جب انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بے کلماتین، بے ساتھ کلماتین، ایک کلمہ کے،
یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں، کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو کچھ کلمات میں آزمایا، تو کلمات وہاں پر کیا مطلب تھا کہ مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں، کہ ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میرے برگزیدہ ہیں اور ان کے اندر یہ اہلیت موجود ہے کہ یہ آگے چل کے اپنی زندگی کے اندر یہ لوگوں کے امام بنے، اور امامت کی اور لیڈری کی یا پھر لوگوں کو لیڈ کرنے کی ان کے اندر خصوصیات اپنے اعلیٰ درجے میں موجود ہیں۔ تو یہاں فرمایا ان اللہ یبشرو کی، اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ منہ، ایک کلمہ کی اس کی طرف سے، یعنی اپنے ایک کلمہ کی، اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کے لیے۔ کسی خاتون کا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیا، جن بھی خواتین کا نام آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو لفظ بیان فرمایا ہے وہ یہی کہ کسی فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، اس طرح سے ذکر آیا، لیکن یہاں یا فلاں کی ماں، اس طریقے سے، لیکن یہاں پر جو ذکر سیدہ مریم کا خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ واحد خاتون ہے جن کا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کے ذکر کیا، اور وجہ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے جو نتیجہ اخذ کر لیا تھا، اور جو یہودیوں نے ان کے اوپر الزام لگایا، جو تہمت لگائی ان کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہہ کے بلایا ہے کہ یہ صرف مریم کے بیٹے تھے، یہ صرف مریم کے بیٹے تھے، ایک کماری ماں کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کو اللہ خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کے ساتھ جو اس کا ہوگا، اور اس کا نام ہوگا المسیح، مسیح ان کا نام ہوگا، اسمہ مسیح عیسیٰ۔ اب یہ جو ہے نا مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت ہے، اور نام ان کے لیے کیا رکھا؟ عیسیٰ ابن مریم، بیٹے مریم کے، وجیہن، وجیہن ہم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے وجیح، کہتے ہیں کہ جی خوش شکل کو، جیسے اردو کے اندر ہم یہ نام بھی رکھتے ہیں نا وجیح اور وجیحہ، تو یہاں پر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وجیہن کہ وہ بہت عزت والے ہوں گے، شکل والے ہوں گے۔ شکل سے مراد کیا ہوا کہ دنیا جو ہے ان کی بڑی عزت کرے گی، ان کا بڑا مقام ہوگا، تو ایک وہ با آبرو ہوں گے فی دنیا کے اندر، والآخرتی اور آخرت میں، کہ دنیا میں اور آخرت میں ان کی بڑی عزت ہوگی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی قریبی بندوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر آج کا ہمارا سیشن مکمل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے اس کا میں جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ان 5 آیات کا دوبارہ تلاوت آیات اور ان کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 41 سے، قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو میرے لیے کوئی نشانی تو ٹھہرا دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اشارے کے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرنا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر دیا ہے، تجھے پاک کر دیا ہے، اور تجھے دنیا کی ساری عورتوں کے اوپر ترجیح دے دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری میں لگی رہنا، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ اور رکوع کرتی رہنا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، یہ باتیں ساری غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قرعے ڈال رہے تھے کہ کون مریم علیہ السلام کی سرپرستی کرے، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ،
بکلمۃ من حسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیحا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کرو کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے ذی وجاہت یعنی بہت زیادہ عزت والے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنے اور صحیح طرح پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔